بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، سوٹ فار ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹس، جس کو عام زبان میں بازو دعویٰ یا دعویٰ اعدائے حقوق زن اشوئی کہا جاتا ہے، یہ بنیادی طور پر خاوند کی طرف سے اپنی بیوی کو آباد کرنے کے لیے دعویٰ کیا جاتا ہے. میاں اور بیوی کا جو ملاپ ہے ایک ڈیوائن عمل ہے. رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں. شادی کے بعد اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ صبر شکر کے ساتھ زندگی گزاریں، ایک دوسرے کی سوچ میں مطابقت کریں، تو ازواجی زندگی مثل جنت ہو جائے گی. ایک دوسرے میں اختلافات کی صورت میں ازواجی زندگی جہنم کا نمونہ بن جاتی ہے. جب میاں بیوی کے درمیان لڑائیاں جنم لیتی ہیں، اختلافات جنم لے لیتے ہیں، عورت روٹھ جاتی ہے اور میکے جا کے بیٹھ جاتی ہے، تو خاوند اب کیا کرے؟ بیوی تو چلے گی اپنے میکے میں. تو خاوند کو فیملی کورٹ ایکٹ 1964، جو کہ بعد میں امینڈ کیا گیا 2002 میں، اور 2015 میں بھی امینڈمنٹ کی گئی، اور فیملی کوڈ رولز 1965، اس کو پڑھے گا تو نہیں پڑھے گا تو وکیل صاحب، لیکن وہاں پہ اس کو ریمیڈی مل جائے گی کہ بیوی میکے جا کے بیٹھ گئی یا روٹ گئی ہے. تو جناب، انڈر سیکشن 5 فیملی کورٹ ایکٹ، وہ دعویٰ اعدائے حق زناشوئی، جس کو بازو دعویٰ کہا جاتا ہے، وہ دائر کرے گا. جب وہ دعویٰ دائر کر دے گا، دین اس کی بیوی انڈر سیکشن 9 جواب دعوے کے اندر سیٹ آف بھی لے کے آ سکتی ہے. عام طور پہ سیٹ آف کا جو تصور ہے وہ سیول سوٹس کے اندر آتا ہے، لیکن فیملی کورٹس میں بھی سیکشن 9 جو ہے فیملی کورٹ ایکٹ کی، یہ سیٹ آف کو ڈیولپ کرتی ہے. انڈر سیکشن 9 جب بیوی جواب دعویٰ دے گی سوٹ فار ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹس کے خلاف، تو وہ علیحدہ سے تنصیح نکاح کا دعویٰ کرنے کی بجائے اسی جواب دعویٰ میں یہ کلیم کر سکتی ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تنصیح نکاح کر دیا جائے. علیحدہ سے اس کو کیس فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خاوند پہلے ہی چلا گیا عدالت میں، اس کا کام آسان ہو گیا. جواب دعویٰ میں انڈر سیکشن 9 فیملی کورٹ ایکٹ سیٹ آف کریٹ کرے اور جواب دعوے کے اندر ہی کلیم کر دے تنصیح نکاح کا. سیم ایز اٹ از، یہی سیٹ آف. اگر بیوی خاوند کے خلاف زانشوئی کا دعویٰ کر دے، مینٹیننس کا دعویٰ کر دے، نانو نفقے کا دعویٰ چل رہا ہے، تو انڈر سیکشن 9 فیملی کورٹ ایکٹ خاوند جواب دعوے میں کنجوگل رائٹس کا کلیم کر سکتا ہے. اس کو علیحدہ سے سوٹ فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بیوی کا جو دعویٰ ہے فار دا مینٹیننس، اسی کے جواب دعویٰ میں انڈر سیکشن 9 فیملی کورٹ ایکٹ وہ کلیم کر لے
کہ یہ میرے ساتھ آباد تو ہو، حق کے زانشوئی تو ادا کرے۔ دعویٰ زانشوئی جو ہے، جس کو بعض دعویٰ کہا جاتا ہے، اس عدالت میں جو فیملی کورٹ ہے وہاں پہ دائر ہوگا جہاں پہ خاوند رہتا ہے، وہاں پہ بھی دائر کر سکتا ہے، یا جہاں بیوی رہتی ہے، یا جہاں پہ شادی ہوئی ہے وہاں پہ بھی دائر کیا جا سکتا ہے۔ مثلا خاوند رہ رہا ہے گجرانوالہ میں، بیوی رہ رہی ہے لاہور میں، شادی ہوئی ہے گجرات میں، تو اب کاگنیزنس ٹیریٹوریل جورسڈکشن کا فرق جو ہے وہ کہاں سے نکلے گا؟ جہاں خاوند رہتا ہے کاز آف ایکشن رائز ہوگی، ڈال دیں دعویٰ۔ جہاں بیوی رہ رہی ہے وہاں جا کے دعویٰ دائر کر دیں، جہاں پہ نکاح ہوا تھا، شادی ہوئی تھی، دعویٰ دائر کر دیں۔ اس کے بعد شادی کے پاس خاوند کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنی منکوحہ بیوی کو اپنے پاس رکھے، حقوق کے شوہرت جو حق کے زوجیت ہے وہ ادا کرے۔ بیوی پہ لازم ہے وہ اپنے خاوند کی اطاعت کرے اور حق کے زوجیت ادا کرنے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ کرے، اور اللہ کی رضا کے لیے گزارا کرے۔ اور اگر بیوی کسی معقول وجہ کے بغیر خاوند کے پاس نہیں رہنا چاہتی، کوئی معقول وجہ نہیں ہے، تو خاوند بیچارہ کیا کرے گا؟ انڈر سیکشن 5 کنجوگل رائٹس کا دعویٰ دائر کر دے گا۔ جب بھی سوٹ فار ریسٹوریشن آف کنجوگل رائٹس کا دعویٰ دائر کیا جائے تو اس میں نکاح نامہ کا حوالہ لازم دیں، اہم اور ضروری جو سرکمسٹانسز ہیں اس کیس کے وہ لازمی بیان کریں۔ وہ کون کون سے ایسے سرکمسٹانسز تھے جن کی وجہ سے نوبت ایک دعوے تک آ گئی ہے؟ یہ تمام چیزیں اپنے دعویٰ اعادۂ حق کے زانشوئی میں درج کرنی لازم ہے۔ اور اگر خاوند نے آلریڈی طلاق دے دی ہے تو زانشوئی کا دعویٰ 0/0 وہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر دعویٰ اعادۂ حق زانشوئی کی ڈگری خاوند کو مل بھی جاتی ہے، عدالت اپنی ڈسکریشن یوز کرتی ہے، ڈسکریشنری ریلیف ہے بنیادی طور پہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ٹوٹلی سوٹ فار ریسٹوریشن آف کنجوگل رائٹس ٹوٹل ڈسکریشن آف دا کورٹ ہے۔ اور کورٹ یہ تقاضا کرتی ہے کہ جب اعادۂ حق زانشوئی کے لیے خاوند آیا تو ود کلین ہینڈ آئے، یہ نہ ہو کہ اس کے اندر بھی خامیاں موجود ہوں، وہ بیوی کو مارتا پیٹتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اگر فرض کر لیتے ہیں عدالت ڈسکریشنری ریلیف دے دیتی ہے جناب، حق کے زانشوئی کا دعویٰ ڈگری ہو جاتا ہے خاوند کے حق میں، تو ڈگری تو ہاتھ میں آ گئی، مسائل بھی ساتھ کچھ اور بڑھ گئے، کیونکہ ڈگری جو ہے وہ بیوی کو زبردستی خاوند کے ساتھ نہیں بھیج سکتی، کیونکہ وہ سوئی جورس ہے، عاقل و بالغ ہے، اینڈ کین ناٹ بی فورسڈ ٹو لیو ود ہسبینڈ۔ کوئی ایسا چکر نہیں ہے کہ اس کو مجبور کیا جائے، جا بی تیرے خلاف ڈگری حق کے اعادۂ زانشوئی دائر کر دی گئی اور وہ جاری کر دی گئی ہے، اب تو جناب تجھے خاوند کے حوالے کر دیا جاتا ہے، تو جا وہ زبردستی ہے تیرے ساتھ۔ نو،
बीवी की भी डिस्क्रिशन है भाई, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर उसकी कोई जायदाद है तो उसकी अटैचमेंट की ऑर्डर जायज कर सकता है, लेकिन वो भी खारिज हो जाएंगे। फारग अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के हवाले से जो रूल्स स्टैब्लिश किए गए वो 1980 PLD पिशावर हाई कोर्ट का एक फैसला है 52 नंबर पेज पे, उसमें ये कहा गया। अलबत्ता सूट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ कंजुगल राइट्स का एक फायदा है, सिर्फ एक फायदा, कि औरत अगर मेंटेनेंस का दावा करती है ना तो वो डिग्री नहीं होना, क्योंकि उसके खिलाफ सूट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ कंजुगल राइट्स डिग्री किया जा चुका है। नाफरमान बीवी को मेंटेनेंस नहीं मिल सकती, सेटल प्रिंसिपल। नाफरमान बीवी, धक्केशाही करने वाली बीवी अपने मेके बैठी रहे, उसको कुछ नहीं मिलेगा, कोई मेंटेनेंस नहीं मिलेगी। अलबत्ता खामद अगर बीवी का हक महर या मेंटेनेंस अदा नहीं करता बल्कि सिर्फ और सिर्फ सूट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ कंजुगल राइट्स दायरी में आ गया, सुक्का मुक्का, ना हक महर ना ही नानो नफका, तो डिग्री नहीं मिलनी भाई। बाजू दावा तब भी डिग्री हो सकेगा अगर हक महर भी अदा करके आए, नानो नफका भी अदा करे, विद क्लीन हैंड आए। बाजू दावे की डिग्री अगर दे भी दी गई है तो देन औरत की तरफ से दावा तंसीह निकाह जो है वो उसमें बार नहीं है, कोई लिमिट नहीं मुकर्रर हो गई कि अब जनाब बाजू दावा हो गया तो अब ये तंसीह निकाह में नहीं जा सकती, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तंसीह निकाह में जा सकती है। अलबत्ता डिग्री बाजू दावे का जो इजरा है, औरत है, अक्ल बालग है, उसको मजबूर नहीं किया जा सकता भाई, तो जरा कैसा। और अगर खामद के हक में बाजू दावा डिग्री हो गया है, देन औरत क्या करेगी? औरत के पास अपील का हक है, औरत अपील कर सकती है कि ये बाजू दावा जो किया गया है, वो डिग्री किया गया है, वो ठीक नहीं किया गया। उसमें वो कौन कौन से डिफेंस ले सकती है अपने जवाब दावे में या अपील में, कौन कौन सी चीजें वो अपने डिफेंस में पेश कर सकती है। नंबर 1, क्रूएलिटी, कि बंदा बड़ा जालिम है, मारता पीटता है। और अगर शादी इर्रेगुलर है देन बाजू दावा डिग्री नहीं किया जा सकता, ये भी एक अच्छा डिफेंस है। अगर मुअज्जल हक महर अदा ही नहीं किया गया, बाजू दावा करने आ गया है, कैसे डिग्री मिलेगी? 0। अडल्ट्री का अगर बीवी इल्जाम लाती है कि जनाब ये बंदा शराब पीता है और 2 नंबरियां करता फिरता, गंदी औरतों के साथ इसके मरासम है, डिफेंस में आ जाता है। डेफेमेशन एक्ट, डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 तो अपनी जगह पे फाल करता ही है ना जी, डैमेजेस वो क्लेम करने में आ जाएगा बाद में किसने मेरे पर झूठा इल्जाम लगाया, लेकिन डिफेंस क्रिएट हो जाता है। उसके बाद और अगर बीवी कह दे कि इसने जबानी तलाक मुझे 3-4 दफा, 2 दफा, 1 दफा दे दी हुई है,
جب مجھے طلاق ہی دے بیٹھا ہے، ریٹرن نہیں دیا، زبانی دے گیا ہے. اب یہ بازو دعوے میں آگے جب اس نے دیکھا ہے کہ جناب یہ مجھے حق مہر دینے پڑنا ہے، مجھے کوئی نان و نفقہ دینا پڑنا ہے، یا مجھے خرچہ میڈیکل وغیرہ یا بچوں کا خرچہ دینا پڑنا، اب یہ بازو دعوے میں آ گیا. یہ ایک اچھا ڈیفینس ہے. تو بازو دعوے میں جو کورٹ فیس ہے وہ انڈر سیکشن 19 فیملی کورٹ ایکٹ، جس طرح سارے فیملی دعووں پہ 15 روپے سیل لگی ہے جناب، 15 روپے والی ٹکٹ کی وہ لگانی ہے. لمیٹیشن ایکٹ کے حوالے سے جب جب کاز آف ایکشن ارائز ہوگی، بیوی کا ہر انکار ایک نئی کاز آف ایکشن لے کے آئے گا. ہر بنائے دعویٰ جو ہے، ہر کاز آف ایکشن جو ہے، ہر انکار جو ہے، کیونکہ کوئی قانون کے اندر میعاد مقرر نہیں کی گئی. کہہ سکتے ہیں جی 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے مل کے بیٹھی ہے جناب، میں اس کو پہ خرچہ بھجوا رہا ہوں، لیکن بیوی نہیں مان رہی، بیوی آ نہیں رہی. لیکن جناب بازو دعوے کی ڈگری لینے کا فائدہ آپ کے سامنے ہے. فائدہ تو ایک ہی نکلتا ہے کہ مینٹیننس کا دعویٰ اس کا ڈگری نہیں ہوگا، کیونکہ وہ نافرمان بیوی تصور کی جائے گی کہ یہ تابع دار نہیں ہے اپنے خامد کی، اس کا مینٹیننس کا جو دعویٰ ہے وہ ڈگری نہ کیا جائے. یہ ایک فائدہ نظر آتا ہے، اس کے علاوہ مجھے تو نہیں جناب نظر آیا. یہ جناب دعویٰ آدائے حق زن اشوئی، بازو دعویٰ جس کو کہتے ہیں، اس کے حوالے سے چند چھوٹی چھوٹی موٹی موٹی سی باتیں تھیں، میں نے کہا دوستوں سے شیئر کرتے ہیں. اچھا لگے ٹھیک، ادروائز بند کریں، بلاک کر دیں. تھینک یو.